اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا اس سے آخرت کما لے، آخرت کو کما لو۔ مالک کائنات ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس کے ذریعہ سے آخرت کما لو، آخرت کا گھر بہتر بنا لو، اپنی قیامت کو خوبصورت بنا لو، اپنی قیامت کے لیے انتظام کر لو۔ دنیا کے اندر مالک کائنات نے ہمیں بتا دیا، او دنیا والو یہ جسم جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو میری عبادت میں لگا دو، میں اللہ آپ کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اس جسم کو میری عبادت میں لگا دو، میں اللہ تمہاری قیامت کو خوبصورت بنا دوں گا۔ اس جسم کو میری عبادت میں لگا دو، پل صراط سے آسانی سے گزار دوں گا۔ اس جسم کو میری عبادت میں لگا دو، میں آپ کی قبر کو خوبصورت بنا دوں گا۔ اس جسم کو میری عبادت میں لگا دو، میں اللہ تمہاری قبر کو کشادہ کر دوں گا، میں اللہ تمہاری قبر کو منور کر دوں گا، میں اللہ تمہاری قبر کو خوبصورت جنت کا باغ بنا دوں گا۔ اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے قبر کو۔ کیسے؟ اس جسم کے ذریعے سے آخرت کما لو۔ ابھی تو میں نے صرف جسم کی بات کی ہے، اس جسم کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لو، اور اگلا کام بھلائی کے کاموں سے اپنی آخرت خوبصورت بنا لو۔ دار آخرت کو خوبصورت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں فلسفہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھلائی کرو۔ ہم کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی ہم کیوں کریں؟ بھائی دوسروں کے ساتھ کریں گے بھلائی تو اللہ ہماری آخرت کو خوبصورت بنائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی فرمائیں گے، خیر کریں گے، اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے دروازوں کو اللہ کشادہ فرما دے گے، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیں گے ہمارے اوپر انشاءاللہ۔ لیکن کیسے؟ بھلائی کرو۔ کس طرح؟ ایک تو آخرت کا گھر ہم نے کمانا ہے عبادت کے ذریعے سے، اور دوسرا جو اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کے ذریعے سے بھی ہم آخرت کا گھر کما سکتے ہیں۔ اس دولت کو نیکی کے کام پہ لگا دو، خیر کے کاموں پہ لگا دو، اللہ کی قسم بھلائی کے کام میں لگاؤ گے، دوسروں پر خرچ کرو گے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا آسرا بنو گے، اللہ کی قسم اس دولت کے ذریعے سے بھی آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں دولت دے رکھی ہے اس کے ذریعے سے بھی اپنا آخرت والا دار آخرت یعنی آخرت والا گھر خوبصورت بنا لو۔ دار آخرت کے لیے دنیا کو دنیا کے اندر خرچ کر لو۔ دنیا کو دنیا کے اندر خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی دنیاوی چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق یتامى، مساکین، غرباء، فقیروں پر خرچ کر لو، بیواؤں کا آسرا بن جاؤ، اور جناب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ اس دولت کے ذریعے سے بھی اللہ آپ کی آخرت کو خوبصورت بنا دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 20 والی چیز اگر کوئی ادھار لینے آ جائے تو 1000 کی، 500 کی، 200 کی دیتے ہیں، 20 والی چیز کا مول ہمارا 100-200 پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ بھلائی ہم اس طرح کرتے ہیں، بھائی قرض بطور قرض دے رہے ہیں، خیر ہے پھر کیا ہے، ہماری چیز ہے، ہم جو مرضی اس کا ریٹ لگا لیں۔ اور بھائی یہ بھلائی تو نہ ہوئی نا۔ ایک بندہ 20 روپے نہیں رکھتا، کل کو آپ کو 100 روپیہ کما کے دینا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ہے ہماری بھلائی۔ ہم 20 روپے کا سامان بطور قرض جب دے رہے ہیں تو اس کا بھاؤ ہمارا آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھلائی نہیں ہو رہی بلکہ اپنی جیب بھرائی ہو رہی ہے۔ اپنا بیلنس جو ہے وہ بینک بیلنس جو ہے اس کی بھرائی ہو رہی ہے۔ بھلائی نہیں ہے اس میں کہ 20 والی چیز کا ریٹ 100 روپیہ کر دیا، 50 روپے کر دیا، یار زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندو 1 روپیہ 2 روپے اس کے اوپر لے لو۔ اس کا ریٹ اگر زیادہ تیز کرنا ہے تو 1-2 روپے کر لو، 3 روپے 4 روپے کر لو، یہ بھی زیادہ ہے مناسب۔ 20 روپے ہے نا تو 20 پہ 1-2 روپے کر لو۔ 1000 ہے تو اس پر 100 روپے اوپر کر لو۔ لیکن 1000 والی چیز ہم نے ادھار دینی ہو تو ہم بھلائی کیا کریں گے؟ وہاں پر وہ 1500 پہ پہنچ جائے گی۔ وہ 1000 روپیہ بیچارہ غریب آدمی ادھار لینے کے لیے سامان آپ سے آیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ریٹ آسمانوں پہ پہنچا دیے۔ تو یہ ادھار بھی دے رہا ہے، بھلائی نہیں کر رہا بلکہ جیب بھرائی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کا حکم دیا ہے، اور جو بھلائی کرتا ہے صرف اپنی ہی جیب نہ بھرے جائے
دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ جب انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور زمین کے اندر فساد نہیں کرتا بلکہ پیار بانٹتا ہے، محبت بانٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔